آج ماہ رجب کا آخری جمعہ آخری موقع آ گیا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ اللہ کی لاڈلی سورت 41 بار پڑھ لو، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ فائدہ اٹھا لو۔ آج ارب پتی بننے کا راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، اس وظیفے کو آج رجب کے آخری جمعہ کے دن ایک بار ضرور کر لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج 30 رجب آخری جمعے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی ساتھ ہی آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کے گھر اور اس کے گھر کے تمام افراد کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ سورت آج اپنے گھر میں پڑھے گا، اللہ کریم اس گھر کے لیے پورے سال کا رزق کھول دے گا۔ پورا سال اس گھر کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس سورت کی برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ دوستو، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر تکلیف، ہر بیماری، تنگ دستی، غربت، قرض ہو یا مرض ہو، ہر چیز سے نجات ملتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور حوض کوثر کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، پس آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کے تمام فیصلے اور احکام پوری طرح سچائی میں ہیں اور اس میں کسی بھی طرح کی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اور انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور پناہ دینے والا، رزق دینے والا اور مسائل حل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے اور وہ کن کی طاقت رکھتا ہے۔ آج 30 رجب آخری جمعہ کے دن آپ کو نہایت قیمتی عمل دے رہا ہوں۔ آپ کو پھر 1 سال کے بعد یہ موقع ملنا ہے اور اس عمل کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دے دیا ہے اور آپ اپنا اگلا سال بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج اس عمل کو لازمی پڑھ لیں۔ وہ دوست احباب جن کے کسی کام کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہوئی، یا وہ دوست احباب جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں، بیماریاں ان کے گھر میں آ چکی ہیں، اب جانے کا نام نہیں لیتی، ان دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں، کیونکہ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے اور آج کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے رب کائنات رزق کے دروازے کھول دے گا۔ بس آپ نے اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ پر بھروسہ کرو تو وہی اللہ کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ کے احکام اور فیصلے کے آگے سر جھکانا توکل ہے۔ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا توکل ہے۔ دوستو، یہ ایک خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے یہ عمل تیز بہدف ہے۔ آج جمعے کے دن جو بندہ یہ کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کو کرتا ہے، اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور بھر دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک ایک نور آتا ہے، اور اللہ اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے، غربت کا خاتمہ فرما دیتا ہے، ظالم سے نجات فرما دیتا ہے۔
ایک بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جمعہ کے دن کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتائے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، یا باری تعالیٰ میرا فلاں مقصد ہے، فلاں پریشانی ہے، میں قرض میں ڈوب رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہوتی ہے، وہ شخص فرماتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی مدد ضرور آتی ہے، اس اللہ والے نے کہا کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور مل جاتا ہے کہ اس کا سارا قرض اسی وقت ادا ہو جاتا ہے، گرچہ وہ کتنا ہی مقروض کیوں نہ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے میں ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 30 رجب کے آخری جمعے کا دن، پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کا وظیفہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج آپ کا تقدیر اور نصیب کو چمکانے کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج نصیب کو لگے بند تالے میرا رب کھول دے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد اور نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی آج جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آج رب سے مانگ لینا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت کسی حال میں بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ دوستو، جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، ختم کرے گا۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ اس اسم مبارک یا کہارو کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ یا کہارو پڑھتے ہی آپ کے کاروبار کی بندشیں کھل جائیں گی، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، جو بندشیں لگی تھی ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنوں کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان دفتر کاروبار جو نظر بد کا شکار ہیں جنات سے اللہ حفاظت میں فرمائے گا۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ دوستو، آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، پورے خلوص اور نیت کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ
یا کہارو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ یا کہارو ایک بار ہو گیا، یا کہارو دو بار ہو گیا، یا کہارو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا کہارو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا کہار کا خاص الخاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے رزق میں، دولت میں برکتیں، وسعتیں آتی ہیں۔ صرف یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے یا کہارو کو 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ یا کہارو سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ 11 بار یا کہارو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے تمام گناہ، جن گناہوں کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم پر جادو جنات کا سایہ ہوتا ہے، کوئی بندہ ہم پر جادو کروائے، بندش کروائے تو پھر ہی ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ان گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ لوگ اسے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے وظیفے کے اندر تاثیر اور طاقت بھی پانا چاہتے ہیں، اور ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف اس مبارکہ جو سورت مبارکہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس سورہ مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ جب اس سورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ سورت اللہ کی بڑی ہی لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کو سورت کوثر کہتے ہیں، جو کہ اللہ کی لاڈلی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت ایک بار سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوستو، سورہ کوثر کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اسے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 41 بار پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے، اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخر میں وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا 3 بار، وہ آخر میں پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستو، آج 30 رجب کا آخری جمعے کا دن ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ آج جمعے کے دن کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ بے اولاد ہیں تو میرا رب اولاد دے گا، کیونکہ آج کا دن بہت بڑا ہے۔ جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے، اور آج رجب کا آخری جمعہ ہے، اس لیے آج کے جمعے کی جو فضیلت ہے، جو برکات ہیں، وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ آپ ہمیشہ کے لیے اس جمعے کو وظیفے کرنے سے اپنی مشکلات کو حل ہوتا پائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجئے، اور آج کا وظیفہ ایک بار لازمی کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔